बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताउज़ तस्मिया सूरह फातिहा, यानी इसमें इस तरह इसकी तस्हीह करना। बाज़ बच्चे इसमें अजीब किस्म की गलतियाँ करते हैं। बहुत सारी गलतियों का ताउज़ के अंदर, तस्मिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में आपको बता दिया है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसके अंदर जो इहतिमाली गलतियाँ बच्चे करते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये हमज़ा के नीचे ज़ेर है, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बारीक पढ़ेंगे। ज़ेर को क्या करेंगे? बारीक पढ़ेंगे। फिर इस दाल के नीचे भी ज़ेर है, इस ज़ेर को भी बारीक पढ़ेंगे। दरमियान में हा साकिना है, दरमियान में हा साकिन है। हा साकिना में हमने ये ख्याल करना है कि इसमें कसरे की आवाज़ पैदा ना हो, या इसमें झटके की आवाज़ पैदा ना हो, या इसमें आवाज़ रुक ना जाए। बात समझ में आ रही है? देखें आप, ये फ़हतहु शख्सुन सकत, इसके अंदर सिफ़त हम्स है। सिफ़त हम्स का मतलब है कि सांस का जारी रहना, सांस का जारी। इसी तरह अजीदू का क़तबता, ये जो है ना क्या नाम है, शिद्दत वाले हुरूफ है। लिन उमर, ये तवस्सुत वाले हैं। और रिख़्वत वाले, इसमें जो है ना सिफ़त रिख़्वत भी है। रिख़्वत भी इसमें क्या है? तो इसमें सांस भी और आवाज़ भी दोनों क्या जारी रहेंगे, सांस भी और आवाज़ भी जारी। बात समझ में आ रही है? तो इसको हमने इस तरह जारी रखना है कि एक तो ये दो ज़ेरों के दरमियान में है, तो आवाज़ को हमने बारीक रखना है, आवाज़ को। दूसरी बात ये कि हा जो है ना, बाज़ लोग कहते हैं कि हा को इस तरह पढ़ो कि नाफ हिल जाए, ये गलत है भाई। मखरज सबसे आखिरी मखरज जो है ना वो ये अक़साए हल्क़ है। बात समझ में आ रही है ना? ये जो ये गर्दन का जो गला है ना, गले का जो आखिरी हिस्सा ये है, यहाँ से नीचे कोई भी हर्फ नहीं है, यहाँ से नीचे कोई भी हर्फ नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये नाफ को हिलाना ये, और इसको जो ना बाज़ लोग इसको मोटा करके पढ़ते हैं, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ई दी, ये कि हा की आवाज़ को जारी रखा, आवाज़ भी जारी और सांस भी जारी। बात समझ में आ रही है? ई दी, बात समझ में? ई एह नहीं करना है, एह मजूल हो जाएगा ना। ई दी, दाल के अंदर अब ख्याल करना है कि दाल में दाल इस तरह नहीं पढ़ना, ज़ुबान निकालना। आपको बताया था दाल को और ता के अंदर, और बाज़ बच्चे लफ्ज़ अल्लाह के लाम में भी ज़ुबान बाहर निकालते हैं, सही है ना? तो ये ख्याल करना है। इहदीना, नून को नाक में नहीं पढ़ना है, नून के ज़बर को नाक में नहीं पढ़ना है। और नून और साद को जब मिलाएंगे तो देखो, जब मोटे हर्फ और बारीक हर्फ इकट्ठे आते हैं, पहला वाला हर्फ जब बारीक होगा और उसके बाद दूसरा वाला हर्फ मोटा होगा, तो आपने बारीक को बारीक और मोटे को मोटा पढ़ना है। लेकिन इसके अंदर बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि नून को साद के साथ मोटा कर देते हैं, या नून को साद को पहले नून के साथ, यानी साद तशदीद वाले हैं ना, तो पहले साद को बारीक कर देते हैं, बाद में मोटा कर देते हैं। तो ऐसे सही नहीं है, इस तरह सही नहीं है। इसके लिए मश्क की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? मश्क की। बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं? गलत पढ़ते हैं। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? इहदीनस्सी, नस्सी, नस, ये मोटा हो गया, गलत हो गया। नस, ये सीन हो गया, ये भी गलत हो गया। नस्सी, स्वाद के ज़ेर को बारीक करेंगे, स्वाद के ज़ेर को क्या करेंगे? बारीक करेंगे। एक बात आप याद रखना, मोटे हुरूफ एतबार हरकात के उनके 5 दर्जात हैं। कितने दर्जात हैं? जब मोटे हुरूफ आएंगे, जैसे क़ाफ हो गया, ये स्वाद हो गया, क़ा हो गया, इस तरह मोटे हुरूफ जो है ना, हरकात के एतबार से इनके 5 दर्जे। कितने दर्जे हैं? सबसे ज़्यादा मोटा वो हर्फ पढ़ा जाएगा जब उस पर ज़बर होगा और उसके साथ अलिफ होगा। उस पर ज़बर होगा, उसके साथ क्या होगा? अलिफ होगा। जैसे क़ाला, क़ाला, फ़क़ाला अलैहिमुल उम्र, फ़क़ाला। समझ में आ रहा है? दूसरे नंबर पे सिर्फ ज़बर हो, अलिफ ना हो, सिर्फ ज़बर हो, अलिफ ना हो। पहले नंबर पे ज़बर हो या खड़ा ज़बर, अब क़ा, ये भी अलिफ के कायम मकाम है। ज़बर हो, ज़बर के साथ अलिफ हो, या खड़ा ज़बर हो, ये पहले नंबर पे है। किस पर है? दूसरे नंबर पे सिर्फ ज़बर हो, अलिफ भी ना हो और खड़ा ज़बर भी ना हो। जैसे क़द अफ़लह, क़द अफ़लह,
تیسرے نمبر پہ اس پر پیش ہو، کیا ہو اس پر؟ یقولو، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یقولو. اور چوتھے نمبر پر یہ ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو. یہ ساکن ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو. دیکھو جیسے اقرا، جیسے اقرا. پانچویں نمبر پہ اس کے نیچے خود زیر ہو. قیل مستقیم، مستقیم، اس کا اتنا درجہ ہے. مستقیم ایسے پڑھنا غلط ہے، ایسے پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا اس کو 4 درجے کہتے ہیں، یعنی ساکن سے پہلے زیر ہو یا اس کے نیچے زیر ہو، وہ دونوں کو ایک ہی شمار کرتے ہیں. دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی شمار. لیکن یہ ایک نہیں ہے، یہ ایک نہیں ہے. آپ نے مصرع کے اندر اور قطری کے اندر آپ نے دیکھا کہ را جو ہے نا کیا نام ہے، اس را کو وقف میں را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی. مصر کے اندر وقف کریں گے تو را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور را کو باریک بھی. کیوں موٹا پڑھ سکتے ہیں را کو؟ را سے پہلے صاد ہے، لیکن صاد ساکن ہے. اگر صاد کے نیچے زیر ہوگا تو موٹا نہیں ہوگا. عاقی، آخر میں تو را باریک ہے، آخر میں را باریک ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں صحیح ہے. یہ بات ہے کہ صاد کے اندر قا کے اندر صفت اطباق ہے، یہ بات ہے کہ لیکن صاد اور قا میں کیا ہے؟ صفت اطباق ہے. لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ساکن ہو. اگر اپنا کسرہ ہوگا تو پھر اس کا وہ قاعدہ نہیں ہے. وہ ساکن ہوں گے، ماقبل کسرہ ہوگا تو پھر وہ جو ہے نا کیا نام ہے، وہ کسرہ تھوڑا ہلکا ہو جاتے ہیں. کسرہ تھوڑا کیا ہو جاتے ہیں؟ ہلکا. تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا نام ہے، جب موٹا حرف ساکن ہوگا اس سے پہلے زیر ہوگا تو 4تھا درجہ ہے، اور موٹے حرف کے نیچے ذاتی طور پر زیر ہوگا تو کیا ہے؟ 5واں درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ لیکن اس کے اندر ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے، یہ صیرہ صاد کے نیچے بھی زیر ہے اور مستقیم اس قاف کے نیچے بھی زیر ہے. ان کا درجہ تو 5واں ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر صفت اطباق بھی ہے، صفت اطباق بھی ہے، تو یہ کسی درجے میں اس سے جو ہے نا کیا نام ہے، تھوڑا سا موٹائی اس کے اندر ہے. مستقیم سے صیرہ کے اندر تھوڑی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو 5واں درجہ، لیکن صفت اطباق کی وجہ سے یہ صاد کے اندر تھوڑا سا کیا ہے، مستقیم کے قاف سے یہ تھوڑا سا معمولی سا موٹا پڑا جائے گا، معمولی سا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو سمجھ میں آئے گیا ہے؟ اور را پر زبر ہے اور را کے ساتھ الف ہے. بات سمجھ میں آ رہے؟ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، باعتبار حروف کے جو ہے نا وہ پھر الگ درجات ہیں. باعتبار حروف کے 10 درجات بنتے ہیں موٹے حروف کے. صحیح ہے؟ ہاں. تو یہ الف اور را جو ہے نا 9ویں نمبر پر ہے اور الف 10ویں نمبر پر ہے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ لیکن وہ باعتبار حروف کے ہیں اور باعتبار حرکات کے 5 درجات میں نے آپ کو بتائیں. صحیح ہے؟ دین الصراط، صراط. بات سمجھ میں آ رہے؟ ہاں. یہ قا کے اوپر زبر ہے، قا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. قا جو ہے نا کیا نام ہے، سب سے موٹا حرف جو ہے وہ لام ہے لفظ اللہ کا، اس کے بعد قا ہے. موٹے حروف میں سب سے جو ہے نا کیا نام ہے، زیادہ موٹا جو ہے نا وہ کون سا؟ لفظ اللہ کا لام ہے، لفظ اللہ کا لام ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر قا ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ باعتبار حروف کے، باعتبار حرکات کے 5 درجات آپ کو بتا دیے تھے میں نے. صحیح ہے؟ اهدنا الصراط، قا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ آواز نہیں نکالنا، یہ صفت ہمس ہے اور قا میں ہمس نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ تقا، تقا یہ بھی نہیں پڑھنے، تا اور قاف بھی نہیں پڑھنے، بلکہ قا، قا پوری زبان اوپر کی طرف اٹھے. صفت اطباق یعنی اس کے اندر درمیان والا حصہ بھی زبان کے اوپر اٹھے اور صفت استعلاء زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھے. پوری زبان آپ کی اوپر اٹھنی چاہیے. صراط، قا، قا. بات سمجھ میں آ رہے؟ ہاں. اسی طرح المستقیم، یہ لام ساکن ہے. ساکن حرف میں 3 قسم کی غلطیاں ہو سکتی آپ کو میں نے بتایا تھا. یا اس پر حرکت آئے گا، یا جھٹکا محسوس ہوگا، یا اس میں سکتے کی طرح آواز، یعنی آواز کو بند کریں گے. تو یہ تینوں غلطیوں سے اس کو کیا کرنا ہے؟ محفوظ کرنا ہے. مستقیم، میم کے اوپر پیش ہے، پیش کو پوری طرح ادا کرنا ہے. موس اور سین کو یہ سائڈ سے نہیں پڑھنا ہے، یہ خیال کرنا ہے. بچوں کو آپ نے یہ غلطی دیکھنا ہے کہ سین کو سامنے کے دانتوں سے جو یہ کہنا ہے ادا کرے، سائڈ سے ادا. مستقیم، بعض لوگ اس کو تا کو مستقیم، تا کو موٹا کر دیتے ہیں. مستقیم، تو یہ تا موٹا نہیں ہے، قاف موٹا ہے، تا باریک ہے، لیکن قاف بھی 5ویں درجے پر موٹا ہے. کون سے درجے پر موٹا ہے؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ مستقیم،
مستقیم قیم 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 غلط ہے قیم صحیح ہے قیم یہ یا مت ہے اور میم ساکن جب میم ساکن ہوگا وقف میں تو میم پر کون سا غنہ ہوگا انی فانی جو میم کے ذات میں پائے جاتے ہیں تھوڑا سا غنہ وہ اس میں ہوگا ورنہ اگر میم کے اندر غنہ نہیں کریں گے تو میم کی آواز با سے تبدیل ہو جائے گی کس سے تبدیل ہو جائے گی با سے تو کس طرح پڑھیں گے مستقیم سمجھ میں آئی بات ہاں یعنی اہدی حمزہ کو دیکھو یہاں پر یہ بھی زیر ہے یہ بھی زیر ہے درمیان میں ہاں ہے تینوں کو باریک پڑھنے ہیں تینوں کو زیر کو باریک پڑھیں گے اور زیر کو پوری طرح ادا کریں گے ہاں کے اندر ای ہی ایسا نہیں کریں گے ہاں کے نیچے زیر یا دی یا ہاں کو موٹا بالکل ناف کو ہلائیں گے پورے جو ہے نا جسم کو ہلائیں گے یہ موٹا بھی نہیں ہے دیکھو ان اللہ یہ نون باریک ہے لفظ اللہ کا لام موٹا ہے ہاں پھر باریک ہے ان اللہ ہو نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہا ہے نا ان نون بھی باریک ہاں بھی باریک درمیان میں لفظ اللہ موٹا لیکن نون کو جب لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے تو لام پہلے سے موٹا پڑھیں گے لام کیا کریں گے ان اللہ سمجھا اور ہونٹ نہیں گول کرنا ہونٹ نہیں گول کریں گے میں نے آپ کو بتایا موٹے حرف کے اندر ہونٹ گول نہیں کریں گے صحیح ہے نون کو صاد کے ساتھ ملاتے ہوئے نون کو باریک پڑھیں گے نون کے زبر کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے صاد کے زیر کو باریک پڑھیں گے اور صاد کو کون سے درجے میں پڑھیں گے پانچویں درجے میں پڑھیں گے را پر زبر ہے اس کو موٹا کریں گے الف بھی ہے ساتھ میں قا کو اٹھائیں گے قا کو کیا کریں گے اٹھائیں گے قل لیکن یہ خیال کرنا قل بعض لوگ قا کے ساتھ لام کو موٹا کر دیں قل یہ غلط ہے قل لام کو باریک کریں گے قا کو موٹا کریں گے لام کو کیا کریں گے باریک کریں گے لام کو موٹا نہیں کریں گے مستقیم کے میم کے پیش کو پوری طرح ادا کریں گے کیا کریں گے مستقیم تا کو موٹا نہیں کریں مستقیم نہیں کریں مستقیم اور قاف میں کون سا درجہ ہے پانچواں درجہ زیر ہے اس کے بعد جو ہے نا یا ساکن ہے کیا ہے یا ساکن ہے تو یا ساکن ہے کی وجہ سے اور بھی جو ہے نا کیا نام ہے زیر کے طرف زیر کو اور بھی نیچے کی طرف لے جائیں گے زیر کو اور بھی میم ساکن ہے تو میم ساکن وقف میں میم ساکن ہے وقف میں کیا ہے میم ساکن ہے تو وقف میں جب میم کو ہم ساکن کریں گے تو اس کے اندر تھوڑا سا غنہ کریں گے تاکہ نون کے ساتھ میں جو غنہ پائے جاتے ہیں وہ غنہ اس میں آ جائے اگر وہ نہیں آئے گا غنہ تو یہ میم جو ہے نا با سے تبدیل ہو جائے گا کس سے تبدیل ہو جائے گا با سے اتنا میرا خیال کافی ہے اس وقت